مسیح میں آپ سب کو سلام۔ عزیزو، بات کریں گے 10 احکام کیا ہیں۔ 10 احکام بائبل میں موجود وہ 10 قوانین ہیں جو خدا نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکلنے کے فوراً بعد دیے تھے۔ 10 احکام بنیادی طور پر پرانے عہد نامہ کی شریعت میں پائے جانے والے 613 احکام کا خلاصہ ہیں۔ پہلے 4 احکام خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے بارے میں ہیں، جبکہ آخری 6 احکام ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے متعلق ہیں۔ 10 احکام بائبل میں خروج 20 باب، اس کی پہلی 17 آیات مقدسہ اور استثنا 5 باب 6 تا 21 آیات میں درج ہیں۔ ذیل میں ہم ان احکام اور ان کے معنی کو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ حکم سچے اور واحد خدا کے سوا کسی اور معبود کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ دیگر تمام معبود جھوٹے معبود ہیں۔ نمبر 2، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی یہ بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں پر عمل کرتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ یہ حکم بت بنانے یعنی کہ ظاہری طور پر خدا کو پیش کرنے کے خلاف ہے۔ ہماری طرف سے بنائی گئی کوئی بھی صورت اس قابل نہیں ہو سکتی کہ وہ مکمل طور پر خدا کی تصویر کشی کر سکے۔ خدا کی نمائندگی کے لیے کوئی بت بنانا جھوٹے معبود کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ نمبر 3، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اسے بے گناہ نہ ٹھہرائے گا۔ یہ حکم بے مقصد خداوند کا نام لینے کے خلاف ہے۔ ہمیں خدا کا نام لینے میں بے احتیاط نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا کے نام کا ذکر صرف عزت و احترام سے کرتے ہوئے اس کے نام کی تعظیم کرنی چاہیے۔ نمبر 4، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا۔ 6 دن تک تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، لیکن 7واں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے۔ اس میں نہ تو کوئی کام کرے، اور نہ تیرا بیٹا اور نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا چوپایا، نہ کوئی مسافر جو تیرے ہاں تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا۔ اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ یہ خداوند کی خاطر سبت کا آخری دن کو آرام کے دن پر مخصوص کرنے کا حکم ہے۔ نمبر 5، تو اپنے باپ اور اپنے ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ یہ حکم اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں ہے۔ نمبر 6، تو خون نہ کرنا۔ یہ حکم کسی انسان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے خلاف ہے۔ نمبر 7، تو زنا نہ کرنا۔ یہ حکم اپنے جیون ساتھی کے علاوہ کسی اور شخص کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے جیسے عمل کے خلاف ہے۔ نمبر 8، تو چوری نہ کرنا۔ یہ حکم کسی دوسرے شخص کی کسی چیز کو بغیر اجازت لے لینے کے خلاف ہے۔ نمبر 9، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جو کسی دوسرے شخص کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے منع کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ جھوٹ بولنے کے خلاف حکم ہے۔ نمبر 10، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ حکم ایک ایسی چیز کے بارے میں خواہش کرنے کے خلاف ہے جو آپ کی اپنی نہیں ہے۔ لالچ اوپر بیان کردہ کسی بھی حکم کو توڑنے کا باعث ہو سکتا ہے، جیسے کہ قتل، زنا اور چوری۔ اگر کوئی کام کرنا غلط ہے تو ایسا کام کرنے کی خواہش کرنا بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ غلطی سے 10 احکام کو اصولوں کے ایک ایسے مجموعے کے طور پر دیکھتے ہیں جن پر اگر عمل کیا جائے تو یہ موت کے بعد فردوس میں داخلے کی ضمانت ہوگا۔ اس کے برعکس 10 احکام کا مقصد لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ وہ مکمل طور پر شریعت کی پیروی نہیں کر سکتے۔ رومیو 7 باب 7 تا 11 آیات مقدسہ۔
اور اس لیے ان کو خدا کے رحم و فضل کی ضرورت ہے۔ متی 19 باب 16 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس مالدار جوان سردار کے دعووں کے باوجود وہ اور کوئی بھی اور شخص مکمل طور پر 10 احکام کی پیروی نہیں کر سکتا۔ واعظ 7 باب 20 آیت۔ 10 احکام اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم سب گنہگار ہیں۔ رومیو 3 باب 23 آیت۔ اور اس لیے ہمیں خدا کے رحم و فضل کی ضرورت ہے جو صرف یسوع مسیح پر ایمان کے وسیلہ سے میسر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔